الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حلال روزی اور حرام رزق کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ تو ہم پہلے والے حصے پہ کلام کر رہے ہیں کہ اللہ نے بیع کو حلال رکھا، تو خرید و فروخت اصل ہمارا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے روزی حاصل کرنے کا، رزق حاصل کرنے کا، مال حاصل کرنے کا، تاکہ اس مال سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی فعل کو حلال کر دیتا ہے تو اس کے ذریعے پھر جو ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے وہ بھی حلال ہوتا ہے، اور اگر فعل حرام ہو تو اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی حرام ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا تو ہم یہ بھی جانیں کہ کون سے پیشے ایسے ہیں جو حلال ہیں اور کون سے ایسے پیشے ہیں جو حرام ہیں۔ لہٰذا وہی اب آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے۔ تو پچھلے پروگرام میں بخاری کی ایک حدیث پاک عرض کی تھی۔ ویسے تو ہم قرآن کی آیت سے بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ چونکہ بہت سارا مواد حدیثوں میں ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اجمالی طور پر ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اجمال یعنی مختصر طور پہ ایک چیز کو بیان کر دینا، اس کے بعد تفصیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کے اس امت کے جو آپ کے وارثین تھے یعنی علماء فقہا، ان کے ذمہ ہوتی ہے کہ وہ تفصیل کو بیان فرمائیں۔ اس لیے پھر ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات تو ایسے شرعی احکام نہیں ہوتے، صرف حدیث کے ہی انٹروڈکشن یا حدیث کی تفسیر یا حدیث کی وضاحت ہی کافی ہو جاتی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حدیث کو یعنی آیت سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کو ملائے بغیر ہم قرآن پاک سے کم حقہ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ اب یہ موضوع ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ ہم دوسری چیزوں کو شامل کریں اور پھر اس سے قرآن پاک کی آیت کی مکمل وضاحت حاصل ہوگی۔ تو پچھلے پروگرام میں بخاری کی حدیث عرض کی تھی، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے منع فرمایا۔ تو میں نے آپ کو پورا تفصیل سے بتایا کہ خون کی قیمت اصلاً منع ہے، لیکن کن صورتوں میں اس کا جواز نکل سکتا ہے، اور کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا۔ کتے کی قیمت پر میں نے کلام کیا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں جائز ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جب سرکار نے شکاری کتوں کو رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اسی طرح جانوروں کی حفاظت کے لیے، اسی طرح گھر کی حفاظت کے لیے جب سرکار نے اجازت دے دی کتے کی، تو لازم سی بات ہے کہ ایسے تربیت یافتہ ٹرینڈ کتے بغیر قیمت کے تو مل نہیں سکتے، تو جب رکھنا جائز تو اس کی قیمت لینا دینا بھی جائز ہی ہوگا۔ اس وجہ سے ان حدیثوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے گویا کہ منسوخ ہیں اور فقہ حنفی کی روشنی میں کتے کی قیمت لے سکتے ہیں۔ اسی طرح زانیہ کی کمائی سے اس میں کسی کے اختلاف نہیں کہ زانیہ جو بھی فعل کرتی ہے خراب قسم کا، اس سے وہ اگر کماتی ہے تو وہ منع ہوگا۔ ہاں اگر کوئی زانیہ ہے عورت، لیکن مثال کے طور پہ پارٹ ٹائم وہ پرچون کی دکان کھول کے بیٹھ گئی ہے اور بالکل حلال اور طیب طریقے سے اب اس پیسے سے نہیں اس نے کچھ لیا ہوا، کسی سے قرضہ لے کے دکان ڈالی اور اس سے بیچ کر وہ گزارا کرتی ہو، وہ روزی اس کی حلال اور طیب ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، پھر اس کا زانیہ ہونا اس حلال اور طیب رزق میں کوئی صلاحیت نہیں کر جائے گا، وہ حلال رہے گی۔ لیکن یہاں مراد سرکار کی یہ ہے کہ جو افعال زنا ہوتے ہیں ان سے جو یہ پیسہ حاصل کرتی ہیں، جیسے کوئی شخص ہے وہ اس برے فعل کے پیسے دیتا ہے، یا مطلب ویسی اس کے پاس آتا ہے باتیں کرتا ہے اور پیسے دے کے چلا جاتا ہے، تو یہ بھی اصل میں ایک زنا کی رشوت کہلاتی ہے، یہ کمائی جو ہے یہ حرام ہے۔ اور سرکار نے صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے سود کھانے کھلانے والے پر لعنت فرمائی، اور ٹیٹوز بنانے والی اور بنوانے والی پر، یا گدوانے والا یہاں پہ الفاظ ہیں، لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہم اس موجودہ دور کے اعتبار سے دیکھیں تو ٹیٹوز بنانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلے دور میں مرد نہیں بنواتے تھے، خواتین بنواتی تھیں، اب عورتیں کم شاید مرد زیادہ ہیں، اور یہ باہر کے لوگوں میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ وہاں کے جو باہر کے رہنے والے ہیں وہ تو زیادہ اثر قبول کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں اور خصوصاً پاکستان میں کہ ہم لوگوں میں ابھی تک وہ غلامانہ جراثیم موجود ہیں
ہمیں انگریز چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہمارے اندر غلامی کا انجیکشن لگا کر چلے گئے۔ جب تک ہم ان کی کوئی نہ کوئی چیزیں اختیار نہ کر لیں، ہم اپنے احساس کمتری سے باہر نہیں نکلنے پاتے۔ ہم اس وقت اپنے آپ میں خود اعتمادی محسوس کرتے ہیں یا دوسروں سے اپنے آپ کو منفرد یا بلند اور فوق محسوس کرتے ہیں کہ جب مکمل طور پہ کسی کی غلامی اختیار کر رہے ہوں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اندر کچھ آیا۔ حالانکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار کی حقیقی غلامی اختیار کی تو قیامت تک کے لیے زندہ ہوئے۔ آج انگریز صحابہ کرام کی حیات پر غور و تفکر کر کے اسٹڈی کر کے اپنے قوانین بنا رہے ہیں، لاز بنا رہے ہیں اور اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا رہے ہیں، اور ہم ان انگریزوں کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کر کے اپنے طریقے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ لہٰذا ٹیٹوز بنانا یا بنوانا یہ دونوں گناہ ہوتے ہیں اور ان کی کمائی بالکل غلط ہے۔ اور تصویر بنانے والے پر سرکار نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تصاویر بنائی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہاتھ سے بناتے ہیں تصویریں، مطلب سینری، اس کو پورٹریٹ کہہ لیں آپ، تو یہ اسکیچز جیسے بنائے جاتے ہیں، تو اگر یہ کسی صحیح ضرورت کی وجہ سے نہ ہوں، شوقیہ ہوں، پیشے کے طور پر ہوں، تو یہ حرام ہے، اس کی روزی بھی حرام ہے۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میں تصویریں بنا کر بیچتا ہوں، کیا صحیح ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو تصویریں بنائے گا اس کے ساتھ بروز قیامت ایسا ایسا کیا جائے گا۔ یعنی آپ نے عذاب کی طرف اشارہ کیا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ جی یہ تو میری روزی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم درختوں کی اور پہاڑوں کی تصویریں بنا لیا کرو، یعنی یہ منع کر دیا کہ چاہے تمہاری روزی ہو، یہ تم نہیں کر سکتے ہو، اس لیے اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمانی چاہیے۔ اسی طرح مجسمے بنانا، جانوروں کے مجسمے، انسانوں کے مجسمے بنانا، جس میں تصویر اصل میں دیکھیں کہتے ہیں اتنے حصے کو آپ چہرہ ہٹا دیں، پورے دھڑ کی تصویر بنا کر لگا دیں، تو یہ نہ یہ بنانا منع، نہ اس کو لگانا منع۔ اصل میں بس یہ جو گلے کے اوپر یہ جتنا حصہ ہمارا جس کو فیس کہتے ہیں، یہ شریعت نے منع کیا ہے، اسی کو تصویر کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کی یعنی مجسمہ بنایا اور اس کی صورت بالکل واضح، آنکھیں، ناک، ہونٹ وغیرہ، کان، تو بس یہ حرام ہے۔ اسی طرح ہاتھ سے پکچر اب جو یہ کیمروں سے کھینچی جاتی ہیں، موبائل سے کھینچتے ہیں یا کمپیوٹر پہ، جیسے آپ اسکائپ پہ بیٹھے ہیں تو دوسرا آپ کی شاٹ لے لیتا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ دن پہلے یعنی کچھ عرصے پہلے جو کیمرے یوز ہوتے تھے ان میں باقاعدہ ریل ہوتی تھی، اور جب آپ تصویر کھینچتے تھے تو نیگیٹو آ جاتا تھا، پھر اس کو آپ لیبارٹری میں لے جاتے تھے، اس کا پازیٹیو بناتے تھے، پرنٹ بنتا تھا اور وہ عکس تصویر ایک حاصل ہو جاتی تھی۔ تو اس دور میں یہی حکم ہوگا کہ جہاں ضرورت ہے وہاں جائز ورنہ حرام۔ مثال کے طور پر ضرورت اس چیز کی جیسے پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، اسی طرح یہ جو مجرموں کے اسکیچز بناتے ہیں، آپ آج کل کے دور میں بھی جائز ہوگا کہ یار مجرم کا خاکہ گواہ بتاتے ہیں جی ایسی آنکھیں تھی ویسی، تو اسکیچز بنا لیتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں تقریباً ایسا ہی تھا، تو پھر وہ پکڑنے کے لیے اس کو عام کر دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے پکڑتے ہیں مجرم کو۔ تو یہ اسکیچز تو ضرورت کے تحت ہیں۔ اسی طرح اس دور میں وہ تصویریں جو ضرورت کے تحت تھی جائز تھیں، لیکن شوقیہ تصویر حرام تھی، کیونکہ عکس تصویر کہتے ہیں ایک تو میں نے بتایا چہرے کو، دوسرا ایسا عکس جو ساکت ہو، متحرک نہ ہو۔ لہٰذا ٹی وی کے جو ہے اسکرین پہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ حقیقتاً تصویر نہیں، کیونکہ وہ متحرک ہے، عکس ساکت۔ تو نیگیٹو چونکہ بن جایا کرتا تھا، چاہے اس کا آپ پازیٹیو بنائے نہ بنائے، وہ تصویر بن جایا کرتی تھی، تو اس دور میں شوقیہ یہ تصویریں کھینچنا منع تھا، مکروہ تحریمی تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر اب دور بدلا، اب آ گئے ہیں ڈیجیٹل کیمراز، موبائل ڈیجیٹل، اس میں پکچرز کیمرہ ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب ہم اس سے آپ کھینچتے ہیں کوئی پکچر تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے، بلکہ ریز کی شکل میں ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کی موبائل کی چپ کے اوپر آ جاتا ہے، جس کو اگر آپ پھاڑ دیں، اس کو چپ کو باہر نکالیں تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، نہ ٹیکسٹ فارم میں نظر آئے گا، نہ کوئی تصویر پکچرز وغیرہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ڈیجیٹل کیمرے سے جو کچھ آپ کھینچ رہے ہیں حقیقتاً وہ تصویر بن نہیں رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موبائل یا جو ڈیجیٹل کیمرہ ہوتا ہے اس کی مشینری انہی ریز کو متشکل کر کے ایک پکچر کی شکل میں آپ کو دکھا دیتی ہے پکچر فارم میں، تو آپ کو ایک تصویر سی نظر آتی ہے،
ورنہ اگر آپ اس کو زوم ان کر دیں ذرا، یعنی پھیلاتے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، اس کو پکسلز کہتے ہیں، بالکل ختم، یعنی نظر ہی نہیں آئے گی تصویر۔ تو اصل میں وہ ریز ہوتی ہیں جس کو متشکل کر کے وہ تصویر دکھا رہی ہے، مشینری جو ہے متشکل کر کے تصویر کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہی ہے، لہٰذا اس کی شرعاً اجازت ہوگی۔ فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، اگرچہ اس میں اب بھی اختلاف ہے، بہت سے نہیں مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن یہ غلط رویہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی رائے ہو، ایک دوسرا اجتہادی رائے آپ کے مخالف رکھتا ہو، تو ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ جس کے پاس جواز کے دلائل ہیں وہ اپنی دلیل کے مطابق جائز کہتا ہے، جو ناجائز کہتا ہے وہ اپنی دلیل کے مطابق کہتا ہے، اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی دلیل کو دوسرے پہ مسلط کریں اور یہ کہیں کہ میری دلیل کو مانو، نہیں مانو گے تو میں تمہیں الٹا سیدھا کہوں گا، یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک بھی ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی گئی تصویر بالکل جائز ہے، آپ کمپیوٹر کے ذریعے کھینچ لیں، آئی پیڈ کے ذریعے کھینچیں، یہ شرعاً جائز ہے، چاہے شوقیہ ہی کھینچ لیں، چاہے وہ پکچر آپ جیسے اسکرین پہ بعض اوقات ہم پکچر لگا دیتے ہیں، وہ بھی حقیقتاً پکچر ہے ہی نہیں، بالکل آپ لگا سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، مثلا کمپیوٹر میں لے گئے اور پھر آپ نے باقاعدہ پرنٹ ایک پیپر پہ نکال لیا، یہ ہے عکس ساکت اور یہ تصویر چسپاں ہو گئی، اب یہ منع ہوگا۔ لیکن جب تک وہ کمپیوٹر کے اندر ہے، جب تک آپ کے موبائل کے اندر ہے، یہ تصویریں منع نہیں ہیں، اور شرعی لحاظ سے حقیقتاً یہ تصویریں ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک سے مراد صرف میری رائے نہیں ہے، بلکہ اس وقت بلا مبالغہ میں عرض کرتا ہوں کہ 99 چلے نہ کریں، 95 کر لیں، 95% عوام اور علماء اس کے اوپر اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور عوام تو خیر علماء کی تقلید میں ہی جائز قرار دے رہی ہے، لیکن علماء اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اونلی 5% کوئی ہوں گے کہ جو ان کو منع کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے، وہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حدیث پر امام بخاری امام مسلم دونوں متفق ہو جائیں کہ یہ صحیح حدیث ہے تو وہ متفق علیہ ہوتی ہے، یا بعضوں نے یوں کہا کہ جو امام بخاری نے بھی اپنی حدیث اپنی بخاری میں رکھی اور امام مسلم نے مسلم کے اندر ڈال دی، صحیح مسلم کے اندر حدیث کی جو کتاب ہے اسے کہتے ہیں متفق علیہ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے سال، یعنی فتح مکہ کے سال میں مکۃ المکرمہ میں فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام فرما دیا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ مرے ہوئے جانور کے چربی نکال لیتے تھے، اس کو یوز کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ ان لوگوں نے بیان فرمائی کیونکہ وہ کشتیوں پر ملی جاتی ہے، یعنی کشتیاں پانی میں لے جاتے ہیں تو باہر کے جگہ لگا دیتے ہیں تاکہ پانی ڈائریکٹ لکڑی کو خراب نہ کرے، کیونکہ وہ کشتیوں پر ملی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھالیں چکنائی جاتی ہیں، یعنی کھالوں کو چکنا کیا جاتا ہے، اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں، یعنی وہ ناپاک چکنائی چراغ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہود کو تباہ کر دے کہ جب اللہ تعالی نے ان پر ان کی چربی حرام کی تو وہ اس کو پگھلا لیتے، پھر اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی دیکھیں چند چیزیں پتہ چلیں، ایک تو سرکار نے شراب کی تجارت کو حرام فرمایا، تو لہٰذا شراب بیچنا ہمارے لیے شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، چاہے ہم کافر سے خریدیں یا کافر کو بیچیں۔ تو ہمارے باہر کے ملکوں میں رہنے والے بہت سارے بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں، بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے شراب کے سٹور کھول لیے ہیں، پورے خالصتاً شراب کا سٹور ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمانوں کو نہیں بیچتے، ہم تو کافر کو بیچتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے بیچنے سے پہلے وہ کسی سے خریدتے بھی تو ہیں۔ ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب خریدنے اور بیچنے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اس حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کافر سے خرید رہے ہیں کافر کو بیچ رہے ہیں، لہٰذا شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ آپ شراب خریدیں اور کسی غیر مسلم کو بھی بیچیں، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات اصلاً شراب کا اسٹور نہیں ہوتا، بلکہ مثال کے طور پہ میں ایک سپر مارکیٹ چلا رہا ہوں اور اطراف میں اکثریت آبادی جو ہے وہ غیر مسلمین کی ہے،
اب وہ میرے اسٹور پر آتے ہیں خریداری کے لیے، 10 چیزیں حلال اور طیب بھی خریدتے ہیں، لیکن آخر میں کہہ دیتے ہیں بھئی تھوڑا سا ایک شراب کی بوتل بھی دے دو۔ اب اگر انہیں کہا جائے جی شراب ہم نہیں رکھتے ہیں تو بعض اوقات گاہک ٹوٹ جاتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی نہیں خریدتا، کسی اور شاپ پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ لے لیتا ہے۔ اس طرح کاروبار پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو بعض لوگ یہی کہتے ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر ایک موٹر وے پر 4 سروسز ہیں، 2 مثال کے طور پر غیر مسلموں کے پاس ہیں جہاں وہاں پہ جو اسٹور ہے، اور ایک میں مسلمان کے پاس ہے۔ اب کوئی اس پہ رکتے ہیں، آ کر پتہ کرتے ہیں شراب نہیں ہے، تو پھر دوسری مرتبہ تو کوئی بھی وہاں پر نہیں رکے گا، بلکہ وہ دوسرے اسٹور پر جائیں گے، دوسرے جگہ کے پیٹرول بھی ڈلوائیں گے اور اسٹور سے خریداری کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں شراب تو ہوتی نہیں ہے۔ اس طریقے سے پھر وہاں آہستہ آہستہ رش کم ہو جاتا ہے اور کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ضرورتاً شراب بیچ سکتے ہیں؟ اس کا انشاءاللہ میں جواب عرض کروں گا، لیکن آج ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں عرض کیا جائے گا، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔